اس میر چاکر اعظم نے 16 سال کی عمر میں قلات کو فتح کیا، شیر شاہ سوری کو شکست دی اور مغل بادشاہ زہیر الدین بابر اور ہمایوں کا ساتھ دیا۔ یہ لشار اور رند قبیلہ، تو یہ دونوں آپس میں بھائی تھے، ان کی 30 سال جنگ جاری رہی ہے۔ اس کو ایکسیویٹ کیا ہے، اندر جو انٹرنل ٹومب ہم نے جو مٹیریل تھا ڈسمنٹل کر کے وہی پرانا مٹیریل استعمال کر کے ہم نے اس کو رینوویٹ کیا ہے۔ یہ ٹومب کے ساتھ ستگرہ فورٹ ہے۔ السلام علیکم، ایس پی این نیوز کے ساتھ میں ہوں میاں ارسلان۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں بلوچ قبیلے کے عظیم رہنما میر چاکر اعظم رند بلوچ کے مقبرے پر۔ میر چاکر اعظم ایک نام نہیں بلکہ ایک شجاعت، بہادری اور ہمت و جذبے کا نام ہے۔ اس میر چاکر اعظم نے 16 سال کی عمر میں قلات کو فتح کیا اور 18 سال کی عمر میں اپنے ہی قبیلے کے سردار منتخب ہوئے۔ میر چاکر اعظم رند نے شیر شاہ سوری کو شکست دی اور مغل بادشاہ زہیر الدین بابر اور ہمایوں کا ساتھ دیا۔ آج ہم اس مقبرے پر موجود ہیں، یہاں کے انچارج سے گفتگو کریں گے، جانیں گے کہ اس کی رینوویشن کیسے ہوئی، یہاں پر آنے والے جو لوگ ہیں سیاحت کے لحاظ سے وہ کہاں سے آتے ہیں اور بیرون ممالک سے آنے والے لوگ یہاں پر آ کر اپنے کس طرح جو کہ خیالات کا اظہار کرتے ہیں، تمام تر تفصیلات جانیں گے اور اس کی ہسٹری کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ میر چاکر اعظم رند مقبرے کے جو انچارج ہیں وہ موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ اس مقبرے کی رینوویٹ کب ہوئی اور کیسے ہوئی، تمام تر تفصیلات انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آپ کا تعارف؟ علی عباس لشاری ایز اے کیوریٹر میں کام کر رہا ہوں، ادھر انچارج۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، بتائیے گا کہ مقبرے کی رینوویٹ کیسے ہوئی اور رینوویٹ سے پہلے جو ٹوم تھا کس صورتحال میں تھا؟ مقبرے کی رینوویشن سے پہلے تو بڑی خستہ حالت تھی، ٹھیک ہے۔ بزار صاحب آئے تھے ایز اے سی ایم 2020 میں، انہوں نے فنڈ جاری کیے تھے اس کے، تو اس کے بعد ورلڈ سٹی اتھارٹی جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو یہ فنڈ جاری ہوئے تو ہم نے کام سٹارٹ کر دیا تھا۔ سب سے پہلے تو ہم اس کورٹ یارڈ ایریا کی بات کریں، ٹوم کے ساتھ ایڈجسنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تقریباً کچھ 6-7 فٹ جو ہے نا اس کی ایکسیویشن کی ہے، ادھر مٹی بھری ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ ہر چیز آپ نے سامنے دیکھی ہیں کہ یہ ہر چیز بھی فل تھی مٹی سے۔ اس کو ایکسیویٹ کیا ہے، اندر جو انٹرنل ٹومب ہم نے جو مٹیریل تھا ڈسمنٹل کر کے وہی پرانا مٹیریل استعمال کر کے ہم نے اس کو رینوویٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پرانے مٹیریل میں لائم ہے، کسوری مٹی ہے اور کنکر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آج کے دور میں نیو کنسٹرکشن دیکھیں تو لائم کی جگہ سیمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ کسوری مٹی کی جگہ سائل استعمال کرتے ہیں اور کنکر کی جگہ کراش استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ مقبرے کی جو رینوویٹ ہے اس کے بعد جو یہاں کے جو کہ علاقے کے لوگ ہیں، یہاں پر رہنے والے لوگ ہیں، ان کو اس چیز کا کیا فائدہ ہوا ہے؟ ادھر کے لوگوں کو کافی فائدہ ہوا ہے کیونکہ یہ ٹوم کے ساتھ ستگرہ فورٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر سارے ہی لوگ رہ رہے ہیں اندر فورٹ کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم نے ایک تو جو فورٹ کی پروٹیکشن وال ہے اس کو رینوویٹ کیا ہے اسی پرانے مٹیریل کے، یہ لائم، کنکر اور یہ کسوری مٹی سے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ ہم نے ان کی لیونگ اسٹینڈرڈ امپروو کرنے کے لیے ان کو سیوریج سسٹم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو ان کا اوپن ڈرین سسٹم تھا، سیوریج لائن ہم نے فورٹ کی چاروں طرف بچھائی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہم نے اوپر پی سی سی کر کے ٹف ٹائل لگا دی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو سیوریج لائن ہی ہو گئی، اس کے علاوہ ٹف ٹائل بھی لگا دی اور پروٹیکشن وال بھی ان کو رینوویٹ کر کے دے دی۔ اچھا، یہاں پر سر بتائیے گا کہ سیاحت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ایک تاریخی مقام ہے، یہاں پر کہاں سے لوگ تشریف لاتے ہیں دیکھنے کے لیے؟ ادھر پورے پاکستان سے ہی لوگ آتے ہیں، آؤٹ آف کنٹری بھی آتے ہیں۔ ریسنٹلی ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا فرانس سے جو ہے نا، تو اس کے بعد بلوچستان سے بھی لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بلوچوں کے ایک چیف تھے میر چاکر اعظم رند، تو بلوچ قوم ادھر کافی زیادہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سندھ سے لوگ بھی آتے ہیں، لوکل لوگ بھی آتے ہیں، مقصد ڈیفرنٹ ایریاز کے لوگ آتے ہیں۔
اچھا، یہ اس کی کلچر و ثقافت، تہذیب و تمدن اور تاریخ جو ہے، جو ان کے وہ میر چاکر اعظم رند کے ساتھ لشاریوں کی اور بلوچوں کی جو محبت ہے ان کی قربانیوں کے ساتھ، وہ کس طرح کی ہے؟ اصل میں یہ جو ہسٹری ہے، ان میں 2 بھائی تھے، ٹھیک ہے، یہ لشار اور رند قبیلہ، ٹھیک ہے، یہ مین ٹرائب ان کے جو ہے نا سٹارٹ میں، ابھی تو فردر ان کی 200-300 برانچیں جتنی بھی ہیں، ان 4 قبیلوں میں سے ہیں، ایک رند، لشار، قرائی، ہوت، ٹھیک ہے، یہ مین ٹرائب تھے، پھر آگے ان کی جو ہے نا شاخیں ہیں، تو یہ دونوں آپس میں بھائی تھے، ان کی 30 سال جنگ جاری رہی ہے۔ جنگ کی ریزن یہ تھی، ہسٹری میں کچھ لکھا ہوا ہے کہ ہارس رائڈنگ کی وجہ سے، کچھ کہتے ہیں کسی عورت کی وجہ سے، لیکن الٹیمیٹلی ان کی جنگ 30 سال جاری رہی ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اس ٹام کے انچارج موجود تھے، انہوں نے اس کی رینوویشن اور باقی جو کہ اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا۔